أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور اہمیت کے عنوان والے دروس میں آج درس نمبر 16 ہے۔ یہ آج 16واں درس ہے۔ رجب کی 5 تاریخ ہے 1436 ہجری، اپریل کی 24 ہے 2015 عیسوی۔ لا الہ الا اللہ جو کلمہ اخلاص اور کلمہ بنیاد اور کلمہ اساس اور کلمہ توحید، اس سے متعلق جو اہم آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی افادیت اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اور لا الہ الا اللہ میں گواہی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، علم کا موجود اور فقر کا موجود، اور اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، یہ بہت پہلے علامہ نے کہا تھا، علم کا موجود اور فقر کا موجود، اور اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ لا الہ الا اللہ سے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا یہ نقل کرتی ہیں، اور اس کو ابو داود نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من اللیل قال لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمہ، اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمة انک انت الوہاب۔ یہ وہ دعا ہے جو اس حدیث مبارک میں منقول ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ بھی ہے جو آل عمران کے بالکل شروع میں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آل عمران کے بالکل شروع میں دعا ہے جو قرآن پاک میں وارد ہوئی ہے۔ تو اسی دعا کے فائدے میں
اور اسی دعا کی تائید میں یہ ارشاد مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رات کو جب آنکھ کھلتی، اس سے قبل ہم نے وہ احادیث پڑھی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ رات کو جو مومن اور مومنہ باوضو سوتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھ کر وہ سوتے ہیں، اور رات کو جب اچانک آنکھ کھل جائے اور وہ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، یا یہ کہیں سبحان اللہ، یا یوں کہیں الحمدللہ، یا کہیں اللہ اکبر اذا تعار من اللیل، یا اگر وہ یہ کہیں اللہم اغفر لی، تو ترمذی اور ابو داود میں یہ احادیث میں یہ ارشاد مبارک موجود ہے کہ جو دعا وہ مانگے قبول کی جاتی ہے، اور جب بھی یہ اپنی کروٹ کے بدلنے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو صبح تک ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی مغفرت کی دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ تو وہاں پر بھی سبحانک اللہم کے الفاظ ہیں بعض احادیث میں، اور زیادہ تر یہ ہیں اللہم اغفر لی، اور یا یہ کہا گیا کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ والا جملہ اخلاص، یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا منقول ہے، ارشاد فرما رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمہ اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لا الہ الا اللہ سے متعلق جو احادیث مشہور ہیں ان میں یہ حدیث مبارک بھی ہے جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس دعا کا ذکر کیا ہے، جو در حقیقت یہ توحید والا جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم اور دوسری کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے، جب نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے دائیں بائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ارشاد فرماتے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر یہ فرماتے اور دعا کرتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور پھر یہ دعا پڑھتے جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور یہی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ کلمہ توحید ہے، بچپن میں بچوں کو جو کلمے یاد کروائے جاتے تھے، اصل میں ہمارے سلف صالحین اور بزرگان دین نے بچپن میں جن چیزوں کے بچوں کو رٹا لگانے اور یاد کرنے کا اہتمام کیا تھا، تو اس دور میں پرانے وقتوں میں ان کا ترجمہ بھی ان کو یاد کروایا جاتا تھا، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ یہ توحید کا درس ہے، اور یہ جملے اور یہ کلمے اور یہ دعائیں یہ توحید سے متعلق ہیں۔ مثلا ایک بزرگ کے پاس لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے وہ سر میں درد کا واقعہ سنایا، اور اس بزرگ کا واقعہ کہ جنہوں نے اس شخص کو لا الہ الا اللہ ایمان اور یقین سے بار بار پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ سائل کی حالت دیکھ کر اس کو بتایا کرتے تھے کہ کون سے اسماء حسنہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ ظاہر ہے ہر شخص کا حال دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو
گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں، خوف اور بے چینی رہتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی پریشانی کچھ اور ہوتی ہے، تو وہ ہر شخص کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے جو اسماء مبارکہ ہیں 99 جو مشہور ہیں اور جو غیر مشہور ہیں وہ ان 99 کے علاوہ ہیں، جو قرآن میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں۔ اب مثلا اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ مجھے ہر وقت خوف کی کیفیت، ڈرتا ہوں ہر چیز سے، خوف، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا حافظو یا ناصرو یا عزیزو یا قویو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مبارک نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ طاقت اور قوت والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ زبردست ذات کسی اور کی نہیں ہے۔ ترجمے پر غور کرو، ترجمے پر غور کرو اور بار بار پڑھو، ایمان مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اور تمہاری جو یہ کیفیت ہے ڈر خوف کی یہ ختم ہو جائے گی۔ علاج بالمثل کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے احوال سے متعلق ہیں۔ جو بچپن میں کلمے پڑھائے جاتے تھے وہ بھی در حقیقت وہ تمام کے تمام توحید خالص کے دروس پہ مشتمل ہوتے تھے۔ 5واں کلمہ ہے، 6واں کلمہ ہے، استغفار والا، رد کفر والا، شہادت والا، تمجید، جو بچپن میں پڑھاتے تھے نا۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، تیسرا کلمہ تمجید، تمجید کے معنی بزرگی۔ تو یہ در حقیقت اس لیے ہوتا تھا کہ اصل ہدف بچوں کی تربیت تھی، کہ بچوں کی تربیت ہو، اور بچپن سے ہی ان کے ذہن میں اللہ کی ایسی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی ایسی بڑائی بیٹھ جائے، اللہ کی ایسی کبریائی بیٹھ جائے کہ یہ انگلش میڈیم اسکول میں چلے جائیں، یہ یورپ چلے جائیں، یہ غیر مسلموں کے مشنری اداروں میں چلے جائیں، یہ کہیں بھی چلے جائیں، اگر بنیاد توحید پر بچوں کی بنائی ہے، بچوں کی بنیاد اگر توحید پر قائم کی ہے، وضع کی ہے، بنائی ہے، کھڑی کی ہے، رکھی ہے، تو ان بچوں اور ان بچیوں کے شرک کرنے، گناہ کرنے، اللہ کی ذات سے نا امید اور مایوس ہو جانے کی امید بہت کم رہتی ہے۔ یہ اصل ہدف تھا بزرگوں کا کہ بچپن سے ہی بچوں کو پابند کیا جائے لا الہ الا اللہ پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ پر، استغفار پر۔ یہ در حقیقت اس میں جو بہت بڑا پہلو تھا وہ تربیت کا تھا کہ اولاد کی بچپن سے ہی تربیت اللہ کی وحدانیت والی تربیت ہو۔ اور یہ توحید وہ برکت والا عمل ہے، وہ برکت والی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ مجمع الزوائد میں اور امام المنذری نے الترغیب میں یہ نقل کیا ہے اس حدیث مبارک کو، من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر 10 مرات اعطی بهن 7 كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى عنه بهن 10 سيئات ورفع له بها 10 درجات وكن له عدل 10 نسمات وكن له حافظا من الشيطان وحرزا من المكروه ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته۔
فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر کسی نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ اگر پڑھا کسی نے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے 7 طرح کا اکرام اور اعزاز اور 7 نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور شیطان سے ہر قسم کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، ناگہانی آفتوں سے اس دن اس کو بچا لیا جاتا ہے، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ اس دن معاف کر دیا جاتا ہے۔ شرک جب تک سچے دل سے توبہ نہ ہو معاف نہیں ہوتا۔ یہ 7 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں اگر کسی نے فجر کے بعد اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو دن بھر شیطان سے بچاؤ ہو گیا، اللہ کی طرف سے ایسی سیفٹی سیکورٹی ہو گئی کہ کسی بھی قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے شر سے بچاؤ اور حفاظت ہو گئی، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر کسی نے مغرب کے بعد یہی جملہ کلمہ 10 مرتبہ پڑھ لیا تو یہی جو نعمتیں 7 قسم کی پورے دن اس کے لیے رواں دواں رہتی ہیں، یہ پوری رات اس کے لیے دوسری صبح فجر تک اللہ کی طرف سے رات میں بھی عطا کر دی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ امام حسن بصری کے زمانے میں مشہور ایک شاعر گزرے ہیں فرزدق، تو واقعہ لکھا ہے علماء اور حکماء نے کہ فرزدق کی بیوی کا انتقال ہوا تو امام الحسن البصری تابعی ہیں، مشہور ائمہ میں سے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس جنازے میں شریک تھے، لوگ جنازگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرزدق نے امام الحسن البصری کو پہچان لیا، قریب آئے۔ امام حسن بصری کی کنیت ابو سعید تھی، بڑے بیٹے کا نام سعید تھا۔ سعید خوشبختی کو کہتے ہیں، سعد، سعاد، سعد، سعید، اسعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمہاری سبھی کی اولادوں کو سعادت مند بنائے دنیا و آخرت میں۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ تعالی سے فرزدق نے کہا کہ یا ابا سعید يزعم الناس اليوم أنه اجتمع هنا خير الناس وشر الناس، فقال الحسن من خيرهم ومن شرهم؟ قال الفرزدق يزعمون أنك خيرهم وأني شرهم. قال الإمام ما أنا بخيرهم ولا أنت بشرهم ولكن ما أعددت لهذا اليوم. فرزدق نے کہا کہ حضرت آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس جنازے میں جو سب سے بڑا بزرگ ہے، سعادت مند ہے، سب سے بڑا بزرگ اور سب سے زیادہ خیر اور بھلائی والا وہ بھی ہے، اور جو سب سے زیادہ فاسق و فاجر اور گناہگار ہے وہ بھی ہے۔ امام حسن بصری نے پوچھا کہ اچھا پھر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آج اس جنازے میں ایک
سب سے بڑا بزرگ بھی اس دور کا موجود ہے اور سب سے بڑا گناہگار فاسق و فاجر بھی اس زمانے کا موجود ہے، تو کیا کہتے ہیں کن کن کے بارے میں؟ فرزدق نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بزرگ اس دور، اس صدی، اس زمانے، اس علاقے، اس ملک میں اور کوئی نہیں، اور مجھ سے زیادہ گیا گزرا اور کوئی نہیں۔ آج کے دور کے پیر و مرشد ہوتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ صاحب ہمارے مرید اتنے زیادہ ہیں اور ہم جیسا پیر و مرشد تو کوئی ہے ہی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہیں، جہاں جاتے ہیں جم گھٹا لگ جاتا ہے، کیا کہنے۔ لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جو در حقیقت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے تھے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ میں سب سے بہتر ہوں نہ تم سب سے کمتر ہو۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہ تم سب سے کمتر نہ ہم سب سے بہتر، لیکن یہ تو ذرا ایک بات بتاؤ مجھے، یہ بتاؤ کہ ما اعددت لہذا اليوم، آج کا یہ جو دن ہے، تمہاری بیوی کا انتقال ہوا تو آج کا یہ جو دن ہے یہ تو تم پر ہم پہ سب پہ آنے والا ہے نا، اس دن کی تیاری کچھ کی ہے تم نے؟ امام الحسن البصری نے فرزدق سے کہا، فرزدق کا ایک اور واقعہ ہے، وہ آئندہ درس کی نشست میں انشاءاللہ ہم سنائیں گے۔ اس نے جو قصیدہ پڑھا تھا سیدنا زین العابدین سجاد علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے بارے میں، یہ وہی فرزدق ہیں۔ امام حسن بصری نے جب یہ فرمایا کہ بھائی تم نے کیا تیاری کی ہے، فقال الفرزدق شہادت ان لا الہ الا اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ منذ 70 سنة۔ فرزدق نے کہا کہ حضرت 70 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 70 سال سے لا الہ الا اللہ کو لیے پھر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کو لیے پھر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کو لیے میں پھر رہا ہوں، 70 سال ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، ہر بند دروازہ کھولنے والی کنجی، چابی، وظیفہ، ورد، دعا، لا الہ الا اللہ۔ ہر بیماری، پریشانی، بے چینی، گھٹن، ڈپریشن، ٹینشن، سب ختم کرنے والی دعا، دوا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی نیکی لا الہ الا اللہ۔ گھروں،
بازاروں، دکانوں، مارکیٹوں، راستوں، گلی کوچوں، آفیسز، دفتروں، بلڈنگوں، مکانوں، جھونپڑیوں، سواریوں کی برکت اور خیر اور سکون لا الہ الا اللہ، مومن اور مومنہ کے چہرے کا نور لا الہ الا اللہ، مسلمان کے دل کا سرور لا الہ الا اللہ، دنیا و آخرت کی ہر کامیابی کی دلیل لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کو جس نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جب موت کا فرشتہ آ کر روح کو جسم سے نکالے گا تو کسی کے کہے بغیر اس مومن اور مومنہ کی زبان اس پر چل پڑے گی کہ لا الہ الا اللہ۔ فرزدق نے کہا کہ منذ 70 سنتاً 70 سال سے میرا ورد یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ نعمہ واللہ العدہ، اللہ کی قسم اس سے بہتر تم نے کوئی اور تیاری نہیں کی، اس سے بہتر کوئی ساز و سامان، توشہ، ذخیرہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ نعمہ واللہ العدہ، اس سے بہتر سامان، اس سے بہتر ساز و سامان، اس سے بہتر توشہ۔ پرانے وقتوں میں جب سفر پہ لوگ جاتے تھے تو گھر والے توشہ دیا کرتے تھے۔ اب تو فوڈس کی دکانیں جگہ جگہ ہے، برگر اور یہ دوسری مصیبتیں، انہوں نے حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دی، مشکوک چیزیں آ گئیں، اور وہ نانی اماں اور دادی اماں اور امی جان کے مبارک وضو والے پاک ہاتھوں سے جو کھانے بنتے تھے، جن کی برکت سے کھانے والوں کی روحانیت میں اضافہ ہوا کرتا تھا، اب وہ چیزیں تو زمانہ ہوا ختم ہو چکی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فرزدق نے کہا اخاف وراء القبر ان لم يعافني اشد من القبر التهابا واضيقا اذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے بھی میں قبر کے عذاب سے، قبر کی شدت سے بہت ڈرتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تو ڈرتا ہوں، قبر کے بعد جو قیامت کے دن والا مرحلہ ہے اس سے تو اور زیادہ ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شدید غصے میں کھینچنے والا اور غصے والا آ جائے اور مجھ فرزدق کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے تو میں کیا کروں گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا توشہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ اللہ اپنے اس اسم مبارک اور اس کلمہ توحید خالص کی برکت سے مجھے نجات دے دے۔ لا الہ الا اللہ۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة إذا قام إلى الصلاة كبر 3 ثم قال لا إله إلا الله 3 وسبحان الله وبحمده 3 مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فاستفتح صلاته وكبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ حین دخل فی الصلاة قال اللہ اکبر کبیرا ثلاثا، الحمد للہ کثیرا ثلاثا، سبحان اللہ بکرة وأصیلا ثلاثا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رات کو جب تہجد کے لیے نماز کا آغاز فرماتے تو اللہ اکبر پڑھ کر 3 مرتبہ یہ جملہ توحید پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور شیطان کے مکر سے، دجل سے، فریب سے، شرارت سے، شاعری سے، مجنون پل سے، نفخی و نفثی، ہمزی، شیطان کا جادو، شیطان کی شعر و شاعری، شیطان کا مکر، شیطان کی چالیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ مستقل آپ علیہ السلام کا معمول اور عمل تھا کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے مبارک نام سے، بسم اللہ بسم اللہ، اور ہر کام میں لا الہ الا اللہ، ہر بات، ہر کام، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اللہ کے مبارک نام سے، اور اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی تسبیح و تحمید سے۔ اور اس کی برکات یہ ہے کہ وہ کام بنتا چلا جاتا ہے، سنورتا چلا جاتا ہے، جس بات میں، جس رشتے میں، جس دوستی میں، جس تعلق میں، جس لکھنے پڑھنے میں، جس کام میں، جس تجارت میں، جس کوئی بھی چیز ہو، جب بسم اللہ آ جاتا ہے، الحمدللہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ کی پکار لگتی ہے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خیر و برکت کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ انسانی شیطان ہو، حقیقی شیطان ہو، نفس انسانی کا مکر و فریب ہو، ان سب سے اللہ اس کام کی، اس بات کی، اس چیز کی اور اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلمان میں، کہ مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز اپنے مالک معبود حقیقی کے حکم کے مطابق کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، مباح کام کرتا ہے، ناجائز کاموں سے، گناہ سے، نافرمانی سے، شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ کا نام لیا تو اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارک امام نسائی کی سنن اور امام الترمذی کی سنن میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات علی اثر المغرب، بعث اللہ له مصلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات۔ مغرب کے بعد جس کسی نے یہ پڑھا 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت پر مامور رہتا ہے۔ رات بھر اللہ کی طرف سے حفاظت ہو گئی، 5 سیکنڈ لگے یا 1 آدھا منٹ لگا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور فجر تک ایک فرشتہ وہ آپ کی حفاظت پر مقرر ہو گیا، اس کی ڈیوٹی رات بھر یہ ہے کہ وہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ كتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات۔ 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 نیکیاں ایسی نیکیاں، عام نیکیاں نہیں بھائی، 10 نیکیاں ایسی موجبات، ایسی نیکیاں جن میں سے ہر ایک نیکی جنت کو واجب کر دینے والی نیکی ہوگی۔ موجبات، ایسی نیکی جو جنت کو واجب کر دے گی، اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہ بھی ایسے ویسے گناہ نہیں، وہ گناہ موبقات، وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ ان گناہوں کی وجہ سے یہ بندہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہو جانے والوں میں سے تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اور 10 غلام آزاد کرنے کی نیکی کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور 10 غلام بھی ایسے مؤمنات جو پکے مومن تھے۔ اور اس سے قبل وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ بازار جب جاؤ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے وہو حی لا یموت، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة۔ اللہ کی طرف سے جو اکرام ہوتا ہے، انعام ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں پڑھنے والے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے تابعین کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی بازار کا چکر لگایا کرتے تھے، اور خرید و فروخت کے لیے نہیں بلکہ ثواب کمانے کے لیے۔ بازار میں جب جاتے، دکانداروں کی دکانوں کے سامنے سے گزرتے تو بلند آواز سے یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے، تاکہ دکاندار بھی میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ سبزی منڈی، سبزی والوں کے پاس سے گزرتے، ٹھیلے والے، ریڑھیوں والے ان کے قریب سے گزرتے تو بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھتے، ان کو بھی پڑھواتے۔ دکانداروں کی دکانوں کے قریب سے گزرتے تو بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھتے۔ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم بازاروں میں جائیں اور بازار والوں کو یہ کلمہ سکھائیں، پڑھائیں، ان سے پڑھوائیں، اور پھر ان کو بتائیں کہ یہ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے سے تم کو ہم کو ایسی 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 نیکیاں ملی ہیں، سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادتوں مشقتوں کے بدلے میں بھی نہیں مل سکتی تھی۔ آؤ اللہ کا شکر ادا کریں، آؤ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی تجارت کو حلال کریں۔ جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، فریب، ایک دوسرے کے گاہک توڑنا، لا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے گڑھا نہ کھودو، ایک دوسرے کے گاہک نہ توڑو، سب مل کر ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ ادھر والا دکاندار سامنے والے دکاندار سے بہت جلتا اور کڑتا ہے۔ ایک مارکیٹ کے سامنے دوسری مارکیٹ کھل گئی تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ گاہک توڑتے ہیں ایک دوسرے کا، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مکر اور چالاکی اور عیاری کرتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو زمین پر جو جگہیں سب سے زیادہ بری لگتی ہیں وہ بازار ہیں، جو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، حرام کمائی اور حرام سود، جھوٹ، فریب، دجل، ملاوٹ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں صاحب اللہ کی قسم یہ تو اتنے کا ہے مال۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وہ تاجر، وہ دکاندار، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ تولتا ہے، سچ تولتا ہے، سچ بولتا ہے، یکون مع الصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بازار جاؤ، بازار والوں کو یہ کلمہ سناؤ اور یہ کہو کہ جھوٹ مت بولو، ملاوٹ نہ کرو۔ آج ہمارے اسلامی معاشرے میں کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں ان کی اگر حقیقت ہم تم کو پتہ چل جائے تو کوئی بھی شخص بازار میں سے کوئی بھی چیز نہ خریدے۔ یہ زہر بک رہا ہے ہماری مارکیٹوں اور دکانوں میں، زہر بک رہا ہے۔ زہر بنانے والے کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے لیے زہر بناتے ہیں، زہر بناتے ہیں، زہر فروخت ہوتا ہے، زہر خریدا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ جب تجارت لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوا کرتی تھی، جب تاجر لا الہ الا اللہ کے مطابق خرید و فروخت کیا کرتے تھے، جب گاہک بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق خرید و فروخت کرتے تھے تو ان کمائیوں میں ایسی برکتیں تھیں، ایسی برکتیں تھیں، ایسی برکتیں تھیں کہ ہر دعا قبول ہوتی تھی، ہر گھر میں سکون ہوتا تھا۔ آج ہر گلی میں خون بہہ رہا ہے، ہر گھر میں بے برکتی عام ہے، خاندان رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، برکت نہیں ہے۔ ایک کماتا تھا، 20 کھاتے تھے پھر بھی بچ جاتا تھا، سکون تھا، چین تھا، آرام تھا، راحت تھی۔ اب 4 کھانے والے، 20 کمانے والے، پھر بھی صبح اٹھو تو یہی آواز سننے میں آتی ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، ارے اور کچھ ہے، اور کچھ ہے، اور کچھ ہے۔ پیسہ بہت ہے، چیزیں بہت ہیں، گھر بڑے ہیں، لیکن ایک چیز جو رخصت ہو گئی اس کا نام برکت ہے۔ یہ ہمارے برکت صاحب یا برکت صاحبہ یہ ہم سے روٹھ کے جا چکے ہیں، اب ان کو منانے کی ضرورت ہے کہ برکت صاحب مہربانی فرمائیے آ جائیے، اس لیے کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تمہارے بغیر گلشن کا کاروبار بہت دھیما ہے اور وہ افسردگی کا شکار ہے، اور گلشن آرا بھی بہت پریشان ہیں کہ گلشن سجتا نہیں ہے، رونق لگتی نہیں ہے۔ اب ان کو کون بتائے کہ جب اللہ کا خوف ختم ہو گیا، حرام کمائی عام ہو گئی تو اللہ نے برکت کو اٹھا لیا۔ وہ دور تھا پیاس کی شدت ہے، پانی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے ہمیں رہنے دیجئے، ان کو پانی پلائیے، ہم سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ ایک دوسرے پہ دوسروں کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا یہ لوگ خود بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔
सब्ज़ी के ऊपर पानी का छिड़काव होता है और इतना खूबसूरत डेकोरेट करते हैं। हम तो चूँकि यहाँ रहते हैं, जब अपने मुल्क में जाते हैं, मैं तो दोस्तों से कहता हूँ कि मैं जब भी मार्केट बाज़ार से गुज़रता हूँ तो उनसे कहता हूँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको, ये जो सब्ज़ियाँ सजी हुई हैं ये बाहर हमने परदेश में देखने को नहीं मिलती, ज़रा थोड़ी देर के लिए इस बहार को देखकर मैं आंखें तो ठंडी करूँ। हर किस्म की सब्ज़ी सजी हुई इतनी अच्छी लगती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की इतनी नेमतें, अल्लाह की इतनी नेमतें, अल्लाह की इतनी नेमतें। सब्ज़ी की दुकान देखिए, आंखें ठंडी हो जाती हैं सब्ज़ी देख देख कर। लेकिन ये खुशी बहुत थोड़ी देर की रहती है। जब ख़रीदने के लिए करीब जाया जाए और ऊपर वाली सब्ज़ी को हटाकर नीचे वाले हिस्से में अगर हाथ डाला जाए तो पता चलता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, नीचे सड़ी गली हुई सब्ज़ी और ऊपर बहुत साफ़ सुथरी सब्ज़ी और फल। ये क्या है? मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में एक सहाबी से ऐसी गलती हुई थी ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, गंदम के दाने देखे, अपना हाथ मुबारक दानों के करीब ले गए, गंदम के दाने उठाए, देखा और फिर और उठाए, देखा तो नीचे जब हाथ गया तो मालूम हुआ कि नीचे जो दबे हुए दाने हैं गंदम के वो गीले हैं, पानी से तर हैं। पूछा दुकानदार से कि ये क्या है? ऊपर दाने खुश्क हैं और नीचे दाने गीले तर हैं। अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, रात को बारिश हुई थी ना, तो वो जो गीले दाने थे वो हमने नीचे कर दिए और सूखे खुश्क दाने ऊपर रख दिए। ये सुनकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आका, ज़रा गौर से सुनिए, वो आका, गौर से सुनिए, वो आका जिनका नाम सुनकर हम तुम सब झूम जाते हैं और जब आका का हुक्म आता है तो हम तुम सब मिलकर घूम जाते हैं। नाम सुना झूम गए, हुक्म सुना घूम गए। ये है हमारी हालत। कसरत से दरूद व सलाम पढ़ते हैं, मोहब्बत ऐसी ऐसी वालिहाना मोहब्बत, सब कुछ निछावर, लेकिन वो आका जिन बातों का हुक्म देता है उसके करीब जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिन कामों से आका ने मना किया वो काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। रोज़ाना वितर की नमाज में अल्लाह से वादा करते हो, नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं जो तेरा बागी हो, बेदीन हो, फासिक हो, फाजिर हो, फसादी हो, बुरा आदमी हो, उसको हम छोड़ देंगे, उससे अलहदगी इख्तियार करेंगे। रोज़ाना अल्लाह से वादा करते हो। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्ती की अलामत क्या है कि नेक आदमियों, नेक लोगों के साथ अगर कोई मिल जाए तो, अर्रजुलु अला दीन खलील फलयंजुर अहदुकुम इला मन युखालिल, हर आदमी की पहचान उसके दोस्तों से होती है। देख लो, गौर करो, देखो तुम किन के साथ उठते बैठते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान ने उससे पहले कह दिया, बारहा कहा, ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। सूरह हूद के आखिर में है, जालिमों की तरफ झुक के देखो भी नहीं, उनको वोट देना, उनका साथ देना, उनकी पार्टी में शामिल होना, ये तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने तो जालिम की तरफ यूं झुक कर देखने से भी मना किया है। अगर तुम झुक के उसकी तरफ देखोगे तो फतमस्सकुमुन नार, जहन्नम में चले जाओगे। नमाजें पढ़ो, दरूद कसरत से पढ़ो, हज करो, उम्रे करो, लेकिन जब सियासी मुआमला आए, इलेक्शन का वक्त आए, वोट देने का वक्त आए, बरादरी
کی بات چلے، رشتوں کی بات چلے، دوستی کی بات چلے، تعلق کی بات چلے، تجارت کی بات چلے، لین دین کی بات چلے، خرید و فروخت کی بات چلے، تو پھر اپنی مرضی کرنی ہے۔ تجارت دین کے خلاف، تجارت لا الہ الا اللہ کے خلاف، سیاست لا الہ الا اللہ کے خلاف، معاشرت لا الہ الا اللہ کے خلاف، اخلاق لا الہ الا اللہ کے خلاف، رشتہ داریاں برادری لا الہ الا اللہ کے خلاف، لین دین آنا جانا سب کچھ لا الہ الا اللہ کے خلاف، دوستی تعلق لا الہ الا اللہ کے خلاف، اٹھنا بیٹھنا لا الہ الا اللہ کے خلاف۔ برکت کہاں سے آئے، سکون کہاں سے ملے، اللہ کیسے راضی ہو؟ یہ دعائیں، یہ نمازیں، یہ نیکیاں پرانے کپڑے کی طرح بنا کر منہ پہ پھینک دی جاتی ہیں کہ ہمارے دشمنوں سے تمہاری دوستی اور ہماری محبت کا دعویٰ۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو بازاروں میں۔ فرمایا کہ بازار میں جب یہ جملہ پڑھو تو ہمارے مشائخ اور بزرگان دین بازار جایا کرتے تھے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ بازار والے اس وظیفے کو بھولا بیٹھے ہیں، آؤ ہم بھی پڑھیں ان کو بھی پڑھائیں، یاد دہانی کرا دیں۔ تو سب مل کے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہزاروں، 10 نیکیاں نہیں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 1 ملین نہیں، 10 ملین نہیں، ہزاروں۔ جب ہزاروں کا لفظ الف الف، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، بلکہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ ہزاروں مہینوں، تو ہزاروں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہزاروں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہزاروں درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ واصحابہ اجمعین، آلہ